بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو شخص کسی دوسرے کا راز آپ کے سامنے کھولتا ہو اس کو اپنا راز کبھی مت بتانا، کیونکہ وہ آپ کا راز دوسروں کو ضرور بتائے گا۔ محنت آہستہ آہستہ لیکن مسلسل کرو۔ آپ پہاڑ تو کاٹ سکتے ہو لیکن اس کو اپنے کندھے پر اٹھا نہیں سکتے۔ جو شخص غلطی کے بعد آپ سے معافی مانگے وہ آپ سے سچا پیار کرتا ہے۔ جو شخص اونچے لہجے میں بات کرتا ہو اس کے سامنے اپنا منہ کبھی مت کھولنا۔ ناظرین، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو سست اور کاہل دوستوں کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ زندگی بھر پریشان رہو گے۔ تیز ترین دماغ چاہتے ہو تو وقت پر سویا کرو، کیونکہ دیر رات تک جاگنے کی عادت دماغ کو برباد کر دیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ہلکی سی مسکراہٹ بھی چہرے کے 43 مسلز کو متحرک کر دیتی ہے، جس سے چہرے میں دوران خون بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، ہنسی سے جلد قدرتی طور پر چمکتی ہے اور جسم میں خون کے سفید خلیات کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہنسی دماغ کی یادداشت اور سیکھنے کے حصوں کو متحرک کرتی ہے، آپ کو ذہنی طور پر متحرک رکھتی ہے۔ اگر کھانا ہضم نہ ہو تو بیماری شروع، کامیابی ہضم نہ ہو تو دکھاوا شروع، تعریف ہضم نہ ہو تو تکبر شروع، اختلاف ہضم نہ ہو تو ناراضگی شروع، بات ہضم نہ ہو تو چگلی شروع، ناکامی ہضم نہ ہو تو نا امیدی شروع۔ ناظرین، زندگی میں دو چیزیں ضرور سیکھو، ایک اپنے میں خوش رہنا، دوسرا خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار پچھاڑ کر ٹھکرایا جاتا ہے۔ ناظرین، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ کل جہنم کی آگ کس کس پر حرام ہوگی؟ ہر نرم مزاج، آسانی پیدا کرنے والے، لوگوں سے قریب اور ان کے کام آنے والے شخص پر۔ زیادہ بولنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میٹھے مشروبات کا زیادہ استعمال بالوں کے جھڑنے کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے؟ خاص طور پر مردوں میں یہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر دائمی کھانسی ہو تو گڑم گرم کر کے چاٹو، کھانسی رک جائے گی۔ چہرے کے داغ دھبے اور جھریاں غائب کرنے کے لیے کھیرے اور لیموں کا رس مکس کر کے چہرے پر لگاؤ اور آدھے گھنٹے بعد چہرے کو دھو لیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رات کے وقت تارے گننے سے نیند جلدی آ جائے گی؟ دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے خون کی کمی چند دن میں دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ارکے گلاب اور گلیسرین ملا کر ہونٹوں پر لگائی جائے تو موٹے ہونٹ پتلے ہو جاتے ہیں۔ لیموں پر چینی لگا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر بدن کی جلد بہت خشک ہو جائے تو نہانے سے قبل پانی کی بالٹی میں 1 چمچ زیتون کا تیل ملا دیں، جلد چکنی اور نرم ہو جائے گی۔ ناظرین، سونے سے پہلے کچھ دیر چہل قدمی کر لینے سے دل کی بیماری کا خدشہ نہیں ہوتا۔ بادام کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوں گی اور یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ ایک شخص نے عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ سے عرض کیا، مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ فرمایا، اپنی خلوتوں میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا۔ ناظرین، چقندر کو صحت اور خوبصورتی کی کنجی کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے نہ صرف سلاد میں کھاتے ہیں بلکہ اس کا جوس اور سوپ بھی بنا کر پیتے ہیں۔ چقندر کے جوس میں آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو خون کے سرخ خلیوں میں ہیموگلوبن کو باندھ کر جسم کو آکسیجن فراہم کرتی ہے۔ چقندر نہ صرف صحت بلکہ خوبصورتی کے لیے بھی بہت سے فوائد فراہم کرتا ہے۔ یہ خشک جلد اور محاسوں کو روکتا ہے، داغ دھبوں کو کم کرتا ہے اور جلد کی رنگت کو بہتر بنانے اور بالوں کی نشوونما کے لیے ایک بہترین آپشن ہے۔ چقندر کو باقاعدگی سے کھانے سے آنکھیں صحت مند رہتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پھلوں اور سبزیوں کا باقاعدہ استعمال نیند کی کمی کے منفی اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ ناظرین، کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو کان پر کپڑا گرم کر کے لگانے سے درد دور ہو جاتا ہے۔ معدے کے مریض لوگ ہمیشہ مٹھائی، کھٹی چیزیں اور گوشت وغیرہ کھانے سے پرہیز کریں۔ کڑوی چیزیں زیادہ نہ کھائیں، اس سے رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ اگر چہرہ بوڑھا دکھائی دینے لگے تو 3 چیزیں اپنی خوراک میں شامل کریں: انار کا جوس، پھل اور سبزیاں استعمال کرو اور مچھلی کھاؤ۔
नाजरीन, सोने से पहले नीम गर्म पानी पी लेने से पूरे बदन की सफाई हो जाएगी। सैयदना उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अगर तुम में से कोई जहन्नुम की हकीकत को जान ले तो वो इस कदर चीखेगा कि उसकी आवाज़ ख़त्म हो जाए और वो इतनी नमाज़ें पढ़ेगा कि उसकी कमर टूट जाए। नाजरीन, खुश रहने का अमल खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है, दिल की धड़कन को नॉर्मल रखता है और हाई ब्लड प्रेशर का ख़तरा कम करता है। माहिरीन के मुताबिक हंसने से जिस्म को सुकून मिलता है, काम के दौरान तवज्जो मरकूज़ करने, तख्लीकी सलाहियत और एतमाद में इजाफा होता है। कई तहकीकों से यह साबित हुआ है कि हंसना क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के साथ साथ हार्ट अटैक और फालिज के अमकानात को भी कम करता है। नाज़रीन, हंसी जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और समाजी सेहत को बेहतर बनाती है। ये दिमाग के दुख और दर्द को दूर करती है और उम्र में इजाफा करती है। नींद की कमी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है, जैसे कि तवज्जो में कमी और मूड ख़राब होना। जो नौजवान ज़्यादा फल और सब्जियां खाते हैं वो नींद की कमी के बावजूद बेहतर ज़हनी सुकून महसूस करते हैं। इसके साथ रोज़ाना की जिस्मानी सरगर्मियां भी नींद की कमी के असरात को कम करने में मददगार साबित होती हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि मीठे मशरूबात में मौजूद ज़्यादा शुगर खून में ग्लूकोज की सतह को बढ़ाती है, जो बालों की जड़ों को कमज़ोर कर सकती है। माहिरीन तिब ने हदायत की कि मीठे मशरूबात का इस्तेमाल महदूद किया जाए और मतवाज़न ग़ज़ा इख्तियार की जाए, जिसमें विटामिन डी, आयरन और प्रोटीन शामिल हों। इसके अलावा सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां और फलों का इस्तेमाल भी बालों की सेहत के लिए मुफीद है। आपका सुकून आपके फैसलों पर मुनहसिर है, इसलिए वो दरवाजे बंद कर दें जो जहरीलेपन की हवाएं अंदर लाते हैं, और वो खिड़कियां खोल दें जहां से मोहब्बत और उम्मीद दाखिल हो, ज़िंदगी में सुकून पैदा हो जाए। नाज़रीन, कब्ज़ से निजात के लिए ज़रूरी है कि अपनी खुराक में फ़ाइबर की मिकदार बढ़ा दें, वफ़र मिकदार में पानी पिएं, बाकायदगी से वर्जिश करें और जंक फूड से मुकम्मल परहेज़ करें। कब्ज़ दूर करने के लिए सबसे पहले आधा गिलास गर्म दूध में 2 चम्मच इसबगोल की भूसी और 1 चम्मच जैतून का तेल मिलाएं और उसे उतनी देर तक हिलाते रहें कि इतना ठंडा हो जाए कि बआसानी पिया जा सके। इसको पीने का तरीका ये है कि रात को सोने से कबल पी लिया जाए तो न सिर्फ ये कब्ज़ कुशा है बल्कि आंतों में होने वाली खुश्की के खात्मे के लिए भी इंतहाई कारआमद है। नाजरीन, जब कोई औरत किताब पढ़ती है तो जान लो कि उसके खामद और औलाद ने भी वो किताब पढ़ ली, यानी वो औरत अपने कौलो अमल से उसे अपनी नस्ल में मुंतकिल कर देती है। वज़न कैसे कम करें? वज़न कम करने के लिए चीनी का इस्तेमाल कम करें। चीनी हमें मोटा होने के साथ साथ सेहत के बहुत से मसाइल में मुब्तला कर सकती है, इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें जिसमें चीनी शामिल की गई हो। मिसाल के तौर पर आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक वगैरह। इसके अलावा मसनूई दूध और मसनूई दही इस्तेमाल करने से गुरेज करें। कॉफ़ी इस्तेमाल करें। तिब्बी मुतालियात से यह बात सामने आई है कि आप कॉफ़ी के इस्तेमाल की वजह से दिल और जिगर की काफ़ी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, रोज़ाना 1 से 2 कप कॉफ़ी का इस्तेमाल आपको जिगर की बीमारी से महफूज रख सकता है। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। सुस्ती ख़त्म करें। अगर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई भी जिस्मानी सरगर्मी नहीं कर रहे और आप ज़्यादा वक़्त अपने बिस्तर पर गुजार रहे हैं तो आप बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इस वजह से आप टाइप 2 ज़ियाबेत्स और मोटापे में मुब्तला हो सकते हैं। वज़न और चर्बी को कम करने के लिए रोज़ाना आधा घंटा वॉक लाजमी करें। नाज़रीन, मतवाज़न ग़ज़ा का इस्तेमाल। हम मतवाज़न ग़ज़ा की मदद से अपनी सेहत को बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। जिस्म की चर्बी को कम करने के लिए सेहतमंद खाने अपनी रूटीन में शामिल करें। कुदरती ग़ज़ाओं का इस्तेमाल, जिनमें फल सब्जियां शामिल हैं, इनका इस्तेमाल करें। नाज़रीन, दौड़ना बेहतरीन एक्सरसाइज है। दौड़ने की वर्जिश बाकायदा सर अंजाम देने से दिल को जवान रखने और वज़न कम करने में मदद मिलती है। आमतौर पर जवानी से बुढ़ापे तक रोज़ चंद मिनट दौड़ने से दिल मजबूत और लचकदार रहता है। यहाँ तक कि अगर कोई 40 या 50 साल शख्स दौड़ने की और दीगर बाकायदा वर्जिशें शुरू कर दे तो भी बैठे रहने वाली ज़िंदगी के मनफी और मुज़र सेहत असरात काफ़ी हद तक कम कर सकता है। अगर कोई शख्स बाकायदगी से वर्जिश ना करे तो उसका दिल सख्त हो सकता है
اور وہ خون کو پہلے جیسے مؤثر طریقے سے پمپ نہیں کر پائے گا۔ خاص طور پر دوڑ جیسی ڈائنامک ورزش دل کو لچکدار رکھتی ہے اور اسے سخت ہونے سے بچاتی ہے۔ ایک لچکدار دل خون بھرنے کے دوران زیادہ پھیلتا ہے اور ہر دھڑکن کے ساتھ زیادہ خون باہر پمپ کرتا ہے۔ اس کے برعکس ایک سخت دل میں خون بھرنے میں مشکل آتی ہے اور جسم میں خون پمپ کرنے کا عمل انجام دینے میں کمزور ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نیند کی کمی کی نشانی ہے۔ بار بار چھینکنا کمزور قوت مدافعت کی علامت ہے۔ سانس پھولنا پھیپھڑوں کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ دانتوں سے بار بار خون آنا وٹامن سی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ بیری کے پتوں سے علاج، موٹاپے سے نجات۔ بیری کی راکھ یا گوند آپ کسی پنسار سے بھی لے سکتے ہیں اور درخت سے تازہ حالت میں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ 1 چمچ زیتون کا تیل اور عرق بادیان 5 تولے کے ساتھ صبح چند دن تک استعمال کرنے سے بدن کی چربی پگھلنے لگتی ہے اور بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، بالوں کے امراض سے نجات، سر پر بیری کے پتوں کا لیپ لگانا بالوں کو صحت مند اور خوشنما بناتا ہے۔ اس کے استعمال سے سر کی جلد کے امراض دور رہتے ہیں اور بال سیاہ ہوتے ہیں۔ منہ کے امراض سے نجات، بیری کے تازہ پتوں کا جوشاندہ نمک ملا کر غراروں کے لیے استعمال کرنا گلے کی خراش، منہ کی سوزش، مسوڑوں سے خون بہنا اور زبان پھٹ جانے کے امراض میں شافی ہے۔ دماغی امراض سے نجات، ایسے ذہنی مریض جن کا دماغ بہت سست ہو، ان کے علاج کے لیے مٹھی بھر خشک بیر آدھا لیٹر پانی میں اس وقت تک ابالے جائیں جب پانی آدھا رہ جائے۔ پھر اس امیزے میں شہد یا چینی ملا کر روزانہ رات سونے سے قبل مریض کو کھلایا جائے۔ یہ علاج دماغ کی کارکردگی بڑھا کر مریض کو فعال بنا دے گا۔ بلند فشار خون کا حل، بیری کے 1 تولہ پتے صبح کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں۔ شام کو مل چھان کر چینی ملا کر پینے سے انشاءاللہ شریانوں کی لچک بحال ہو جائے گی اور مرض دور ہو جائے گا۔ ناظرین، الفاظ ہمارے لہجے کے محتاج ہوتے ہیں۔ سخت لہجے میں کی گئی اچھی بات بھی بے اثر ہو جاتی ہے، جبکہ اچھے اور نرم لہجے میں کی گئی گفتگو مخاطب کو متاثر کرتی ہے اور بہتر نتائج دیتی ہے۔ کسی سے بحث مت کرو، کیونکہ جاہل سمجھے گا نہیں، ضدی قائل نہیں ہوگا، متعصب سنے گا نہیں اور موقع پرست تمہاری ہر بات کا اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا۔ ناظرین، خاموش زندگی بہت خوبصورت ہے۔ جو بولتا ہے اسے بولنے دو اور جو یقین کرتا ہے اسے یقین کرنے دو۔ اپنے اصول دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کرو، خاموش رہنا سیکھو۔ ہر کوئی صحیح اور غلط جانتا ہے، لہذا خود کو پریشان مت کرو۔ جسمانی تھکاوٹ کا علاج، اگر آپ تھکاوٹ، جسم درد، کمر درد، جوڑوں کے درد، کمزوری اور خون کی کمی سے پریشان ہیں تو ہر وقت لیٹے رہنے کو دل کرتا ہے اور ہر قسم کی ادویات کھا کھا کر پریشان ہو چکے ہیں، تو ایسے افراد صبح ناشتے میں ساگودانے کی کھیر ضرور کھایا کریں اور ساری پریشانیوں کو بھول جائیں۔ ساگودانہ کھانے سے نہ صرف جسم کے درد اور نہ صرف کمزوری میں افاقہ ہوگا بلکہ خون کی کمی بھی دور ہوگی۔ ساگودانہ کی کھیر بنانے کا طریقہ، ایک برتن میں 3 کپ دودھ ڈال کر پکائیں۔ جب دودھ ابل جائے تو اس میں 3 چمچ ساگودانہ 1 سے 2 گھنٹے بھیگا ہوا دودھ میں شامل کر دیں اور اس امیزے کو 15 سے 20 منٹ تک پکنے دیں اور چمچ ہلاتے رہیں تاکہ آپ کی کھیر گاڑھی ہو جائے۔ پھر اس میں آدھا کپ چینی شامل کر کے اس میں 3 سے 4 سبز الائچیاں بھی شامل کر دیں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ آخر میں بادام، کشمش اور خشک میوہ جات بھی شامل کر لیں۔ اچھی طرح مکس ہونے پر اور گاڑھا ہونے پر اسے اتار لیں۔ ساگودانہ کی مزیدار کھیر تیار ہے۔ خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں۔ قوت مدافعت میں اضافہ کرے گی اور جنسی مسائل سے بھی نجات دے گی۔ ناظرین، جب خدا تمہیں ایک نئی مشروعات عطا کرے تو پرانی غلطیوں کو نہ دہراؤ، کیونکہ ہر نیا آغاز ایک موقع ہے کہ تم اپنی زندگی کو بہتر کہانی لکھو۔ زیادہ دانائی کے ساتھ راستہ اختیار کرو اور یہ ثابت کرو کہ تم نے ان زخموں اور ٹھوکروں سے سبق سیکھ لیا ہے جو ماضی میں تمہیں ملے تھے۔ رات کو جلدی نیند نہ آنا دماغی دباؤ کی نشانی ہے۔ رات کو زیادہ دیر جاگتے رہنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا دوران خون کی خرابی کی علامت ہے۔ وزن تیزی سے کم ہونا شوگر یا ٹی بی کی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ بہت زیادہ پیاس لگنا شوگر کی علامت ہو سکتی ہے۔ بار بار بال جھڑنا جسم میں وٹامن ڈی کی کمی کی نشانی ہے۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں۔
اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ وہ دکھ جو رات پر سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے، کیونکہ تمہارا اللہ نہ ہی تمہیں چھوڑتا ہے اور نہ ہی تم سے بیزار ہوتا ہے۔